ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ جو ہے ان کی اجتہادی غلطی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں کو اجر ملے گا، حضرت علی کو دوہرا اجر، حضرت معاویہ کو ایک اجر ضرور ملے گا، گناہ کوئی نہیں ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ایک امانت، دیانت، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے کیا تھا، آپ کا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہیں تھا۔ اور جس وقت حضرت عثمان کا محاصرہ کیا تھا باغیوں نے، تو اس وقت ہی حضرت معاویہ نے آپ سے اجازت لے لی تھی کہ اگر آپ کو یہ شہید کر دے تو آپ کا قصاص کا حق مجھے ہوگا، تو آپ نے اپنی زندگی میں ان کو یہ حق دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس وقت حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت نائلہ جو ان کی بیوی اور ان کا بیٹا جو سعید تھا، یہ دونوں بھاگ کر حضرت معاویہ کے پاس شام چلے گئے تھے، اور بیٹا بھی قصاص لے سکتا ہے، بیوی بھی لے سکتی ہے، اور اگر زندگی میں کسی نے وصیت اور نصیحت یا اجازت دی ہو اپنی زندگی میں کہ میرے بعد تم ذمہ دار ہو، تو تب بھی وہ قصاص لے سکتا ہے۔ تو حضرت معاویہ کے پاس یہ جواز تھا کہ میں شام کا گورنر رہا ہوں پہلے سے، اور میں جب بیعت کروں گا جب آپ ان کا قصاص لیں گے، اور اس کی وجہ یہ واضح تھی، اس میں کوئی مطلب یہ لاجیکل ڈیمانڈ نہیں تھی۔ دیکھیں کہ کل میں نے بتایا تھا کہ پچھلے اپنے بیان میں کہ حضرت علی کے دو جو بیٹے تھے، حضرت حسن اور حسین، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، اور جو تیسرے تھے ستیلے بیٹے جن کی تربیت حضرت حسن حسین کے ساتھ ہی ہوئی اور حضرت علی نے ہی کی تھی، ان کو وہ محمد بن ابی بکر وہ ان کے ساتھ شریک تھے جنہوں نے حضرت عثمان پہ حملہ کیا اور شہید کیا۔ تو اس وجہ سے جو حضرت معاویہ کے جاننے والے، ماننے والے، حمایتی تھے، اور خود حضرت عثمان کا بیٹا اور بیوی جن کی اس وقت انگلی شہید ہوئی تھی حضرت نائلہ کی، ان کے مطابق جو ذمہ دار ہے، اب وہ جو زندہ ہو وارث، وہ جس پہ انگلی اٹھائے گا وہ ہوں گے نا۔ اور اس کے بعد چونکہ حضرت علی نے اپنا رشتہ ناتا تعلق حضرت محمد بن ابی بکر سے نہیں توڑا تھا، کسی طور پہ بھی نہیں توڑا، کوئی ناراضگی نہیں کی، کوئی طنز نہیں کیا، کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہا، اور برا بھلا نہ کہنے کی وجہ میں نے عرض کر دی تھی پچھلے بیان میں۔ تو اب اس وجہ سے ساری انگلی حضرت علی کی طرف اٹھ رہی تھی، اور جتنی بھی مصر کی طرف سے ڈیمانڈ آتی تھی ان تمام قافلوں کی، تمام پنچایتوں کی سرپرستی باغیوں کی طرف سے حضرت علی ہی کرتے تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر جس طرف ہوتے تھے، وہ مصر سے جیسے شکایت آئی کہ اب یہ ظلم ہو رہا ہے، عبداللہ بن ابی سرا کی طرف سے یہ کچھ کیا جا رہا ہے، یہ کچھ کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری باتیں حضرت عثمان تک بواسطہ حضرت علی پہنچتی تھی، ان میٹنگز میں حضرت علی جاتے تھے۔ تو اس کے بعد، اور دوسری آپ کی صفائی میں ہمارے پاس بہت بڑی ریزن ہے حضرت علی کی صفائی میں، کہ اگر آپ کا کوئی ہاتھ ہوتا حضرت عثمان کی شہادت میں، تو آپ اپنے دونوں بیٹے حسنین کریمین کو کیوں وہاں سکیورٹی پہ معمور کرتے؟ سکیورٹی پہ کھڑا نہیں صرف کیا بلکہ دونوں صحابی زخمی ہوئے، حضرت حسن اور حضرت حسین باغیوں کے نیزوں سے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے، ان کو روکتے ہوئے، اور 50 دن تک محاصرے کی سکیورٹی کرنا اور حضرت عثمان کی جان بچانے میں مدد کرنا، یہ حسنین کریمین کی ہی جرأت اور بہادری اور آپ کی قوت اور طاقت تھی کہ باغی آپ تک نہیں پہنچ سکے اور ان کو پیچھے سے جانا پڑا، یہ بہت بڑا آپ کی صفائی میں ہے۔ لیکن محمد بن ابی بکر جو تھے، اب جو حضرت معاویہ کی طرف والے تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ کہیں یہ حضرت علی کے تینوں بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر وہ شہید کرنے والوں میں، اور وہ دو بیٹے جو وہ حفاظت کرنے والوں میں، اور اس کی بھی وجہ تھی،
میں نے عرض کیا تھا کہ مروان ابن حکم کی طرف سے ایک لیٹر دیا گیا تھا جو جعلی تھا کہ محمد بن ابی بکر کو پہنچتے ہی شہید کر دو، قتل کر دو. تو وہ جس کو خلاف ایک بندے کی طرف سے بات آئی ہے وہ کہاں چھوڑتا ہے. حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس بھی حضرت عثمان کے اوپر حملے کا معقول جواز تھا اور مروان ابن حکم کو مارنے کا بھی جواز تھا، اور اس وجہ سے، اور وہ پورے عاقل بالغ تھے، صحابی تھے، پوری دیانتداری سے کے ساتھ ان کو جو صحیح لگا، کیونکہ ان کو گورنر بنا کر حضرت عثمان نے بھیجا تھا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو عبداللہ ابن ابی سرح کی جگہ، کہ ان کو معزول کیا جاتا ہے. اور ایک بیچ میں سے لیٹر نکلتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سرح کو ہدایت کی جاتی ہے کہ محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہی پہنچے اس کو تو شہید کر دو. اب تو حضرت عثمان کی مہر، دس سائن ہو، حضرت عثمان کی مہر ہو، لگانے والا مروان کا نام ہو، تو پھر وہ تو حضرت عثمان کو بھی کہ یہ تو مجھے شہید کرنے کا پورا انہوں نے بندوبست کیا تھا، پورا پلان بنایا تھا، تو وہ کہاں سے چھوڑ دے گا. اب حضرت عثمان کے پاس بھی جواز تھا کہ میں نے نہ یہ لکھا ہے نہ مجھے پتا ہے، بلکہ یہ ہماری جو اونٹنی ہے، یہ جس اونٹنی پہ یہ سوار تھا یہ چوری ہو گئی تھی. اور دوسری بات، لکڑی سے یا پتھر سے جو مہر بنائی جاتی ہے وہ تو کندہ اکرام 1 منٹ میں ہو جاتی ہے، اگر ذہین بندہ ہو، سمجھدار ہو تو فوراً ویسی مہر بنا لیتا ہے. تو حضرت عثمان نے سمجھتے ہوئے مروان کو ان کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ وہ اس کو مجرم نہیں سمجھتے تھے، قصوروار نہیں سمجھتے تھے. وہ سمجھتے کہ کوئی تھرڈ پارٹی، کوئی تھرڈ پرسن، کوئی باغی، کوئی فتنہ پرور پیچھے بیٹھا ہے جو آپس میں ہمیں لڑا رہا ہے، ہمارے میں غلط فہمی پیدا کر رہا ہے. اور وہی ہوا، ان حضرات میں غلط فہمی بھی ہوئی اور قتل و غارت بھی ہوئی، فتنہ فساد بھی ہوا اور اتنے لوگ شہید بھی ہوئے. تو یہ تھی مین وجہ. اب اس بات کے بعد ہر ایک کا جواز ہے. محمد بن ابی بکر نے جو آپ کی داڑھی کھینچی، آپ پر حملہ کیا، آپ کے سینے پہ بیٹھ کے اگر حملہ کیا تو آپ کے پاس جواز ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو بیعت نہیں کی حضرت علی کے ہاتھ پر، ان کے پاس بھی جواز ہے کہ بھائی جو لوگ حضرت عثمان کی شہادت میں شریک ہیں وہ سب آپ کی طرف ہیں. عمار بن یاسر ہوں، آج محمد بن ابی بکر ہوں، جتنے بھی صحابی تھے، یعنی حضرت عمار نے بنفس نفیس تو نہیں کیا، لیکن یہ ان مصریوں کے طرفدار تھے، مصریوں کے ساتھی تھے، ان کی بات کی تائید کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، ان کے حقوق کے لیے بات کرتے تھے. حضرت عائشہ بھی ان میں تھی، حضرت طلحہ زبیر بھی ان میں تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. حضرت علی حضرت عثمان کو عبداللہ بن ابی سرح کو بلا کر معزول کر دینا چاہیے. یہ اتنی شکایات ہیں، اگر وہ نہیں بھی شریک ہیں، ملوث نہیں ہیں ظلم میں. مصر کے جو والی اور گورنر تھے حضرت عبداللہ بن ابی سرح، تو ان کو بلا کے معزول کرتے، لیکن حضرت عثمان نے نہیں ایسا کیا، بالکل نہیں کیا. تو اب یہ جواز تھا ان کے پاس. حضرت عمار بن یاسر کے پاس بھی جواز تھا، لیکن یہ تھے. اور جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو سارے لوگ سوائے حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے، یہ جو حضرت عثمان کے پہلے خلاف تھے زندگی میں، یہ بعد میں حضرت عثمان کو مظلوم بھی کہنے لگے، کیونکہ ان کو نہیں تھا یقین، ان کو اندازہ نہیں تھا یہ لوگ باغی اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ خلیفہ راشد کو شہید قتل کر دیں گے. ان کو نہیں اندازہ تھا. یہ سمجھتے تھے ویسے اختلاف رائے ہے اور یہ ہلکا پھلکا میٹنگز ہوں گی، کوئی بحث و تکرار ہوگا اور کوئی تصفیہ ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا تصفیہ. وہ تصفیہ قتل پر ہوا، شہادت پر ہوا. اب وہ لوگ جو قتل کرنے والے تھے ان کی طرف وہ والے ساری حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. تو وہاں سے پھر یہ زور پکڑا حضرت نائلہ کی طرف سے، عثمان کی بیوی اور بیٹوں کی طرف سے، اور جن کو نبی حضرت عثمان نے والی بنایا تھا اپنے قصاص کا، حضرت معاویہ کا، کہ اگر آپ سیریس ہیں. پہلے تو یہ کہا گیا حضرت معاویہ کی طرف والوں کی طرف سے، حضرت معاویہ نے نہیں کبھی اس طرح کہا، بلکہ آپ کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ حضرت علی بیچ میں شریک ہیں.
جب ان کی توجہ دلائی گئی اگر وہ شریک ہے اپنے سگے 2 بیٹوں کو کیوں حفاظت پہ رکھتے اور وہ زخمی نہ ہوتے پھر اس میں پھر، اور باقی صحیح رستے سے جاتے جہاں وہ کھڑے تھے، وہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر دیوار پھاڑ کر نہ آتے. پھر ان لوگوں نے حضرت معاویہ کی جو طرف والے لوگ تھے، حمایتی تھے، وہ سمجھے کہ ہاں یہ تو بات ہے. پھر وہ انہوں نے یہ بات رکھنی شروع کر دی، اور اس میں حضرت معاویہ بھی شریک تھے کہ اگر آپ ان کا قصاص پہلے لیں. خلیفہ راشد دے عثمان، ان کو ظلمن شہید کیا گیا، بلا وجہ شہید کیا، ان میں ایسی خامی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا جاتا، تو ان کا قصاص لے، ہم بیعت کر لیں گے. حضرت علی کی یہ کہتے تھے پہلے بیعت کرو پھر قصاص کی بات ہوگی. اور حالات قصاص کے بھی نہیں ہے، فتنہ ہے، بہت شر ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم نے قصاص کی اس وقت بات کی تو یہ فساد فتنہ اور پھیلے گا. حضرت معاویہ کے پاس بھی جواز تھا، حضرت علی کے پاس بھی جواز تھا، دونوں میں خلوص نیت تھی، دونوں میں لاہیت اور تقویٰ تھا، دونوں غیر جانبدار تھے، بالکل کسی طور پہ ذاتی رنجش نہیں تھی، ایک اصولی بات تھی. حضرت علی کے پاس بھی اصولی بات تھی کہ بھائی میں نہیں قصاص ابھی لے سکتا، اور وہ اتنی تعداد میں ہے، اتنی تعداد میں ہے، اور ان نون ہے، نامعلوم ہے، اسپیسیفک ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. ان نون ہے، ان نون جو قاتل ہوتا ہے ان کو میں کہاں سے قصاص لے دوں گا، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں تو کیسے قصاص لیا جائے گا. اور ابھی ہم امن میں نہیں ہیں، ہم بدسکونی میں ہیں، فتنے میں ہیں، شر میں ہیں، فساد ہو رہا ہے. اس فتنہ پروری شرنگیزی میں ایسی بات کرنا، ذرا اس کو ملتوی کر دیا جائے. حضرت معاویہ نہیں مانے، آپ کے جو وارث تھے عثمان کے، حضرت نائلہ اور بیٹا سعید، یہ نہیں مانے. اب ان کے پاس بھی جواز تھا کہ وہ مظلوم ہے، ان کا بندہ شہید ہوا ہے، اس کا قصاص ہونا چاہیے. اس بات کو حضرت علی بھی کہتے تھے، قصاص ہونا چاہیے، ملزم کو پکڑا جانا چاہیے، مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس بات میں قصاص عثمان پر اتفاق تھا، لیکن اس کے طریقہ کار پر اختلاف تھا. اب طریقہ کار پر اختلاف جب ہوا تو انہوں نے نہیں بیعت کی. اسی میں حضرت علی کہتے تھے پہلے بیعت کرو پھر قصاص، حضرت معاویہ کہتے تھے پہلے قصاص پھر بیعت. دونوں کے پاس جواز ہے. اب دونوں جب لڑے تو لاکھوں آپس میں مسلمان شہید ہوئے. اور اسی وجہ سے جو تھے نیک نیت، حضرت معاویہ حضرت علی کی طرح، جو صحابی یا تابعی یا تبع تابعین آپ کے ساتھ شریک تھے، جنگ میں لڑائیوں میں شریک تھے، اور ان میں خلوص نیت تھا، اور وہی جواز تھا حضرت معاویہ کے لوگوں کو مارنے کا جو حضرت علی کے پاس تھا، اور حضرت معاویہ کے لوگوں کے پاس وہی جواز تھا حضرت علی کے لوگوں کو مارنے کا جو حضرت معاویہ کے پاس تھا. یعنی حضرت معاویہ کے پاس جواز تھا قصاص عثمان، حضرت علی کے پاس بھی جواز تھا کہ پہلے بیعت پھر قصاص، حالات موافق نہیں، یہ جواز تھا. تو ان کے پاس بھی جواز ہے، ان کے پاس بھی جواز ہے، وہ بھی صحابی ہیں، ان میں بھی صحابی ہیں، ان میں بھی خلوص نیت ہے، ان میں بھی خلوص نیت ہے، وہ بھی غیر جانبدار ہیں، یہ بھی غیر جانبدار ہے. ان کا مطلب بھی اللہ کے قانون کا نفاذ ہے، ان کا مطلب بھی اللہ کے قانون کا نفاذ ہے، ان کا مطلب بھی رضا الہی ہے، ان کا مطلب بھی رضا الہی ہے، ان کا مطلب بھی ظلم ختم کرنا ہے، ان کا مطلب بھی ظلم ختم کرنا، ان کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا، ان کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا، ان کا مطلب بھی دین پہ عمل کرنا، ان کا مطلب بھی دین پہ عمل کرنا، ان کا مطلب بھی اپنی کامیابی، ان کا مطلب بھی دینی کامیابی. یہی جو حضرت علی کی طرف سے تھے یا حضرت معاویہ کی طرف سے، یہی نیت اگر ان کی تھی وہ سارے شہید ہیں. اور جو بدنیت تھے، باغی تھے، شر پسند تھے، ذاتی رنجش رکھتے تھے، منافق تھے، زندیق تھے، کافر تھے، وہ لوگ قطعاً جنتی نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے علماء کا. جتنی بھی جنگ صفین اور جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی، اور جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان جو ہوئی، ان میں جو بھی دونوں طرف سے صحابی یا غیر صحابی قتل ہوئے، ہلاک ہوئے، وہ سارے کے سارے اگر ان کی نیت شر پسندی کی نہیں تھی، وہی جواز تھا جو حضرت معاویہ کے پاس لڑائی کا جواز تھا، وہی جواز تھا جو حضرت علی کے پاس جواز تھا، وہی نیت تھی جو حضرت معاویہ کی تھی قصاص عثمان، وہی نیت تھی جو حضرت علی کی تھی کہ پہلے بیعت پھر قصاص. حالات موافق نہیں، یہ دونوں طرف کے شہید ہیں.
اور جو لوگ بیچ میں فتنہ پروری، شرنگیزی، ذاتی رنجش، نمود و نمائش کے لیے تھے وہ شہید نہیں ہیں، اور وہی دونوں طرف سے لوگ شرپسند اس تمام فتنہ فساد کی جڑ اور مورد الزام وہی ٹھہرائے گئے، وہی اس پورے شاخسانے اور فتنہ فساد کے میں ملوث مانے جائیں گے۔ یہ سارا خمیازہ قیامت کے دن حشر، قبر، برزخ میں انہی کو بھگتنا ہوگا۔ اور جو حضرت علی، حضرت معاویہ اور ان کے طرف ان کے حمایتی تھے اور ان کی کاز کے تحت تھے، ان کے کاز کے مطابق تھے، وہ قطعاً وہ جو بچے وہ غازی ہیں، اور جو شہید ہو گئے وہ شہید ہیں، کیونکہ جنگیں عام نہیں تھیں، ان کا مقصد اللہ کے قانون کا نفاذ تھا، قصاص اللہ کا حکم ہے۔ اور حضرت علی کی طرف سے کہ بھائی ان کو مارو، یہ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب ایک خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو دوسرا بندہ اس کے خلاف اگر کھڑا ہوگا، چاہے بیعت کرے چاہے بیعت کروائے، لیکن دوسرا تھرڈ پرسن اس کو بھی مار دیں گے، اس کے بیعت کرنے والوں کو بھی ماریں گے۔ حضرت علی نے اس پہ عمل کیا کہ بھائی جب میری بیعت ہوگی، میرے ہاتھ میں بیعت کر لی مسلمانوں نے، تو اب میں خلیفہ ہوں لیگل، اب میرے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا، وہ چاہے خلیفہ بن کے کھڑا ہو چاہے کسی خلیفہ کے ماتحت رعایا بن کے کھڑا ہو، تمام کے ساتھ میں جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ اور حضرت معاویہ جو تھے وہ کہتے تھے قصاص بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اگر یہ خلیفہ ہیں تو خلیفہ کا تمام سب سے بڑا فرض ہے کہ حدود کو نافذ کرنا، حدود کو نافذ کرنا خلیفہ کی اولین ذمہ داری، اولین فریضہ ہے، اولین ضروریات دین میں سے ہے۔ تو یہ پہلے قصاص میں پھر بیعت ہو جائے گی، یہ کنڈیشن تھی۔ ان کی کنڈیشن غلط نہیں تھی، البتہ جب حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ، تو اس سے متعین ہو گیا کہ حضرت علی کی طرف وہ تھے، حضرت عمار بن یاسر جب وہ شہید ہوئے، اور حضرت معاویہ کے لوگوں نے طرف والوں نے انہیں شہید کیا، تو یہ طے ہو گیا کہ جو اصل حق یا اصل جو خلیفہ ہے وہ علی ہیں، اور ان کے خلاف جو ڈیمانڈ کرنے والے ہیں وہ اجتہادی غلطی پر ہیں، وہ اجتہادی غلطی پر ہیں، اجتہادی غلطی پر ہیں، وہ اجتہادی غلطی پر ہیں کہ انہوں نے یہ جو ڈیمانڈ فی الفور قصاص کی تھی، فی الفور قصاص کی، یہ غلط تھی۔ یہ ذرا لیٹ کر دیتے جیسے حضرت علی کا کہنا تھا، تو اس کے مطابق اگر ہوتا وہ درست بات تھی۔ تو اجتہادی غلطی میں حضرت علی کو دوہرا ثواب ہے، حضرت معاویہ کو اکیرا ثواب ہے، ثواب دونوں کو ملا، اجر دونوں کو ہے، گناہ کسی کو نہیں۔ اور اس میں جو دوسری ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عمار کو یہ بھی کہا تھا کہ تجھے لوگ ایک گروہ جو قتل کرے گا وہ جہنم کی طرف بلائے گا اور تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا۔ اس کا مقصد حضرت علی کی طرف آنا جنت کی طرف آنا ہے، حضرت علی کے گروہ کی تائید کرنا جنت کے گروہ کی تائید کرنا ہے، اور حضرت معاویہ کے گروہ کی طرف جانا جہنم کی طرف جانا ہے۔ حضرت معاویہ کے گروہ کی تائید کرنا جہنم کی طرف دعوت دینے کے مترادف ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو اب کیا جب یہ وعید حضرت معاویہ پہ فٹ ہوگی یا ان کے جو مخلصین ساتھی تھے ان پہ فٹ ہوگی؟ ان پہ قطعاً فٹ نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھ جتنے بھی مخلص ساتھی تھے سب کے سب کو اجر ملا، سب کو ثواب ملا، سب کو اجتہادی غلطی کی بنیاد پر سب کے سب کو اجر ملا، کسی کو گناہ نہیں ملا۔ اور یہ پھر حدیث جو ہے اس کا پھر کیا اینڈ کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ حضرت معاویہ کی طرف سے جو لوگ شرپسند تھے، فتنہ انگیزی پر مبنی اور ذاتی رنجش کی بنیاد پر ان سے شریک ہوئے تھے، اعلی رسول کی طرف اپنا بغض نکالنا چاہتے تھے، وہ اس کے مورد الزام ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے جو باقی لوگوں کا گروپ ہوگا نا وہ حضرت علی کی طرف کم ہوں گے، باقی گروہ کے لوگ حضرت معاویہ کی طرف والے لوگوں میں باغی لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور حضرت معاویہ باغی نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باغی وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی تھی، آپ کو شہید کیا تھا۔
حضرت معاویہ نے نہ ہی بیعت کی تھی تو باقی کس بات کے ہو گئے حضرت معاویہ، لیکن حضرت معاویہ کے جو نیچے تھے لوگ، اور حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کی بیعت توڑی نہیں تھی، ان سے بھی بغاوت نہیں کی تھی، اور حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی جو باغی ہوتے. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کی بیعت نہیں توڑی. جن لوگوں نے حضرت عثمان کی بیعت جو توڑی تھی، اکثریت جو تھے وہ حضرت علی کی طرف تھے اور اقلیت میں حضرت معاویہ کی طرف تھے. تو وہ باغی مراد ہیں یہاں سے، وہ باغی، اور وہ باغیوں میں ظاہر بات ہے حضرت عمار ابن یاسر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بھی تھے، حضرت عائشہ بھی تھی، لیکن ہم ان کو بھی اس وعید میں نہیں لاتے کیونکہ ان کی اس وقت بھی باغیوں کو جو وہ تائید کر رہے تھے، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ وغیرہ، حضرت عمار ابن یاسر وغیرہ، وہ خلوص سے نیت کی وجہ سے تھا، شر پسندی کی وجہ سے نہیں تھا. اس وجہ سے وہ اس بغاوت میں بھی وہ شریک نہیں ہیں. وہ ان کی اگر غلطی تھی تو اجتہادی غلطی تھی اور کوئی نہیں بات ہے. اسی طرح وہ لوگ جو شر پسندی میں پورے حضرت عثمان کے خلاف تھے وہ باغی ہیں. وہی باغی کچھ مل گئے تھے حضرت علی کی طرف، کچھ حضرت معاویہ کی طرف. اب ان کا مقصد حضرت معاویہ کی طرف، حضرت عثمان کے خلاف بھی آگ بھڑکانا تھا، فتنہ فساد کو برپا کرنا تھا، شرمگیزی اور فساد مچانا مقصد تھا. اور یہاں ایک دوسرے کی طرف جا کر حضرت معاویہ اور علی کی طرف جا کر بھی ان کا مقصد بھڑکانا تھا. یہی وہ باغی ہیں. اب وہ چونکہ اکثریت اس طرف تھی شرط، اور چونکہ اجتہادی غلطی اس حدیث سے تعین ہوا حضرت معاویہ کی طرف سے ہوئی. اور اس کی دلیل میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، اس وقت جو خارجی بنے وہ دونوں طرف کے تھے، جنہوں نے حضرت علی اور پھر حضرت علی کو شہید کیا اور حضرت معاویہ پہ قاتلانہ حملہ کیا. وہ دونوں طرف سے علیحدہ ہو گئے. جب انہوں نے صلح کی، ان کا تو مقصد تھا باغیوں کا فتنہ پھیلانا، وہ حضرت معاویہ کو بھی چھوڑ کے کافر قرار دے کے واجب القتل کہنے لگے، حضرت علی کو بھی چھوڑ کے علیحدہ ہو گئے اور آپ کو واجب القتل قرار دینے لگے. اب طے ہو گیا کہ باغی کون ہے. یہی وہ باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف فساد مچایا اور آپ کو شہید کیا، اور یہی وہ لوگ تھے جو کچھ حضرت معاویہ کی طرف آ گئے، کچھ حضرت عثمان کی طرف آ گئے. اور یہی لوگ ہیں جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جب صلح ہوئی تو دونوں کو واجب القتل اور کافر قرار دے کے علیحدہ ہو گئے اور پھر دونوں سے لڑتے رہے. لیکن چونکہ اس وقت خلافت حضرت علی کی تھی اور ان کے قریب وہ پڑتے تھے خارجی، نہروان میں پھر جا کے آپ نے ان سے علیحدہ جہاد کیا، علیحدہ جنگیں لڑی، پھر ان کو شکست دی اور ان کو مجبور کیا کہ وہ حق کی طرف آ جائیں. تو اب یہ باغی تھے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ آپ کو باغی لوگ قتل کریں گے. اور باغی وہ کون تھے؟ جنہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو کافر قرار دیا اور آپ کو واجب القتل قرار دے کے شہید کر دیا، وہ باغی ہیں. اور یہ وہی باغی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان سے بغاوت کی اور آپ کو شہید کیا اور آپ کا 50 دن محاصرہ کیا اور آپ کو ظلماً شہید کیا. یہی وہ باغی پھر حضرت علی کی بھی بغاوت انہوں نے کی. حضرت معاویہ اس میں قطعاً شریک نہیں. حضرت معاویہ کی طرح جتنے مخلصین ساتھی تھے وہ کوئی شریک نہیں ہے. وہ اس طرح ہی ہیں جیسے حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر وغیرہ، حضرت عمار ابن یاسر، یہ حضرت عثمان کے خلاف تھے. حضرت عثمان سے ان کا شدید اختلاف تھا، شدید ان کو شکایات تھی. یہ شکایت جو کرتے تھے باہر سے لوگ آنے والے قبائل، ان کے وہ ساتھ تھے لیکن وہ شہادت میں شریک نہیں تھے. اسی طرح حضرت معاویہ حضرت علی کے شدید خلاف تھے، شدید خلاف تھے. جہاد آپ نے کیا، آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑی، یہ جہاد ہی تھا، یہ جہاد ہی تھا. اس کا مطلب قصاص لینا تھا. تو جس طرح حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر، عمار ابن یاسر پہ ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے، اس طرح حضرت معاویہ پہ بھی نہیں اٹھا سکتے. ان کو نہ باغی کہہ سکتے ہیں، نہ ہی باغیوں کی صف میں لایا جا سکتا ہے. ہاں وہ لیڈ کر رہے تھے اس جماعت کو جس جماعت نے حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کیا. اور اس سے طے ہو گیا حضرت علی جو ہیں وہ حق پر ہیں اور زیادہ حق کے قریب ہیں، اور حضرت معاویہ بھی حق پر ہیں. جس طرح حضرت عثمان کی شہادت میں حضرت عمار ابن یاسر شریک نہیں ہے، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عائشہ شریک نہیں مانے جائیں گے، اس طرح حضرت عمار ابن یاسر کی شہادت میں حضرت معاویہ شریک نہیں ہے.
حضرت معاویہ شریک نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جو اختلاف تھا، ان کی جو جنگ اور جہاد تھا، وہ ایک غلط فہمی یا اختصاص کے مطالبے کی بنیاد پر تھا، تو جو کہ شرعی حکم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگوں نے، جب انہوں نے صلح کر لی تو جو فتنہ پرور لوگ تھے ان کا تو سارا مفاد اور سارا مطلب سارا گیم ہی فلاپ ہو گئی۔ اب انہوں نے اس جو کہ دیکھا کہ تو سارا کام فلاپ ہو گیا، سارا ہماری جو مارکیٹ ہم نے بنائی تھی یہ تو ساری ماند پڑ گئی، برباد ہو گئی۔ انہوں نے اب دونوں کو ہی کافر قرار دے کے واجب القتل قرار دیا اور پھر دونوں پہ حملہ کیا، فجر کے وقت حملہ کیا۔ اس دن حضرت معاویہ پہ جو حملہ کیا، ان کی لاب پہ وار کیے گئے، جو کہ بچ گئے، چونکہ بڑا صحت مند تھے، یہ کسی نہ کس طرح بچ گئے۔ حضرت علی جو تھے وہ زد میں آ گئے عبد الرحمن بن ملجم کی، تو اس کی وار چل گیا، حضرت علی اس رات شہید ہو گئے اور حضرت معاویہ، اور شہید کرنے والے وہی ہیں جو لوگ حضرت عثمان کی بھی بغاوت جنہوں نے کی اور حضرت عثمان کی شہادت میں پورے ملوث تھے، اور انہوں نے پھر حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیعت توڑی، بغاوت کی، خروج اختیار کیا، فتنہ فساد مچایا۔ اور یہ حضرت معاویہ کی طرف والے لوگ بھی تھے، حضرت علی کی طرف والے بھی لوگ تھے، یہ ہی وہ باغی ہیں اس حدیث میں جو کہا گیا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو لوگوں کو آگ کی طرف بلا رہے ہیں، جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اور حضرت عمار ابن یاسر حالانکہ حضرت عثمان کے خلاف تھے، حضرت عثمان کے خلاف باغیوں کے حمایتی تھے، کہ شہادت میں شریک نہیں تھے لیکن باغیوں کے ساتھ پورے شریک تھے، ان کی حمایت، ان کے مطالبات کی حمایت کرتے تھے، ان کے مطالبات کی حمایت کرتے تھے۔ ان کو کہا کہ یہ اس وقت بھی جنت کی طرف بلا رہا تھا حضرت عثمان کی سمجھا کے کہ آپ ان کی بات مانیں، ان کی بات کو سمجھیں، ان کی شکایات پر کان دھریں، ان کی پریشانیوں کو حل کریں، ان کی شکایت کا ازالہ کریں۔ اس وقت بھی حضرت عمار ابن یاسر حالانکہ حضرت عثمان کے خلاف تھے، خلیفہ راشد کے خلاف تھے، ان کے مخالفین باغیوں کے ساتھ تھے، ان کے حمایتی تھے، ان کی پریشانی، ان کے مسائل میں ان کا باغیوں کا دفاع کرتے رہے، وہ اس وقت بھی جنت کی طرف ہی بلا رہے تھے۔ اور آج حضرت علی کی طرف جب وہ آئے تو اس وقت بھی حضرت معاویہ کو بلا رہے تھے جنت کی طرف کہ بھائی جی آ جاؤ، کہ یہ جو اب بات ہے نا، حالات ایسے نہیں ہیں، حضرت عثمان کا قصاص ہوگا لیکن وقت میں، ابھی نہیں، ابھی ذرا اس کو حالات کو اچھے ہونے دو۔ تو اس وقت بھی جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت عثمان کے شہید کرنے والوں میں حضرت عمار ابن یاسر شریک نہیں ہیں، شریک نہیں، کیونکہ انہوں نے جو اختلاف حضرت عثمان سے کیا تھا وہ خلوص نیت کی وجہ سے کیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہے کہ یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں یا یہ باغی ہیں، کیونکہ آپ نے تو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی نہیں تھی اور حضرت عثمان کی بیعت توڑی نہیں تھی۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان کی بیعت توڑی وہ باغی ہیں، یا حضرت علی کی بیعت چھوڑ کر یا حضرت معاویہ کی بیعت توڑ کر چھوڑ کر جو نہروان پہ لڑے یا جنگ صفین یا جنگ جمل میں لڑے اور وہ حضرت علی کی بیعت یا حضرت عثمان کی بیعت توڑنے والے تھے، آپ کو شہید کرنے والے تھے، آپ کو کافر و واجب القتل قرار دینے والے تھے، وہ باغی یہاں مراد ہے حدیث میں۔ تو یہ بات تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔